بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھی کتابیں کھول لیں۔ تعلیم دین کورس سال دوم کے ساتھی، حدیث مبارکہ کا سبق ہے ریاض الصالحین۔ کتابیں کھول لیں۔ آج ہمارا سبق یہ کتاب الامور المنہی عنہا شروع ہوا تھا، اور اس میں باب ہم نے شروع کیا باب تحریم الغیبت والامر بحفظ اللسان۔ اس میں 1520 نمبر حدیث ہے۔ آپ حضرات کے نسخوں میں بھی یہی نمبر ہے جی؟ اچھا، 1520 نمبر حدیث سے آج سبق شروع ہوگا۔ یہ وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ۔ سب کو مل گیا سبق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ من نجات قال املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابک علی خطیئتک رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ ترجمہ سنیں۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، من نجات، نجات کس عمل میں ہے؟ نجات کس عمل میں ہے؟ قال، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امسک علیک لسانک۔ بعض روایتوں میں املک بھی آتا ہے، یہاں پر امسک ہے۔ امسک علیک لسانک، چاہیے کہ تمہاری زبان تمہارے قابو میں رہے، تمہاری زبان تمہارے کنٹرول میں رہے۔ ولیسعک بیتک، اور چاہیے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ رہے، وسیع رہے۔ وابکی علی خطیئتک، اور تم اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ تو تین باتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ تو یہ دیکھیں، باب حفظ اللسان، باب تحریم الغیبت اور وحفظ اللسان ہے نا جو باب ہے کتاب الامور المنہی عنہا میں، باب تحریم الغیبت والامر بحفظ اللسان۔ یہاں اس روایت کی باب سے مناسبت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پہلی جو بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے امسک علیک لسانک۔ باب میں دو باتیں ہیں نا، تحریم غیبت اور زبان کی حفاظت۔ ساری حدیثیں ان دو باتوں سے متعلق اس باب میں آئے گی۔ تو غیبت کی حرمت سے متعلق حدیثیں گزر چکی ہے۔ اب جو حدیث مبارکہ ہے زیادہ تر وہ ہے حفظ لسان سے متعلق، زبان کی حفاظت۔ تو اس روایت میں تین باتیں ہیں، باقی دو باتوں کا تعلق حفاظت زبان سے نہیں ہے۔ ولیسعک، یہ جو ہے نا ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، چاہیے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ رہے، اور تیسرا کام کیا کرو کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ تو اس میں حفاظت زبان تو نہیں ہے، لیکن جو پہلی بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی امسک علیک لسانک، چاہیے کہ تمہاری زبان تمہارے قابو میں رہے، تو یہ کس چیز سے متعلق ہے؟ اس میں ہے نا حفاظت زبان۔ تو اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو یہاں پر لے کر آئے ہیں کہ حفاظت زبان سے متعلق ہے اس میں بات۔ تو بہرحال صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، نجات کس عمل میں ہے؟ آپ ایسا عمل بتائیے کہ میں نجات پالوں، فتنوں سے بچ جاؤں، دنیا اور آخرت میں نجات پالوں۔ آپ علیہ السلام نے کتنی باتیں ارشاد فرمائی؟ تین باتیں، ان کو اختیار کر لو، نجات پالو گے۔ صحابہ اس طرح کے سوالات حضور علیہ السلام سے پوچھتے تھے، اور مقصد عمل پیرا ہونا ہوتا تھا، عمل کرنا ہوتا تھا، تاکہ جو بات آپ علیہ السلام ارشاد فرمائے میں اس کو اپنی زندگی کا جزو لازم بنا لوں، میں اس کا پابند ہو جاؤں، اس پر عمل پیرا ہو جاؤں۔ تو جب نجات کے متعلق پوچھا، آپ علیہ السلام نے ان کو تین باتیں ارشاد فرمائیں۔ تین باتوں میں سے پہلی بات امسک علیک لسانک، چاہیے کہ تمہاری زبان تمہارے قابو میں رہے۔ چونکہ اصل بات یہ ہے آج کے موضوع کی باب سے مناسبت، تو انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں۔ پہلے یہ جو دو باتیں ہیں اس پر کچھ مختصراً عرض کریں گے، دو باتیں۔ دوسری بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ولیسعک بیتک، ولیسعک بیتک، چاہیے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ رہے، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ رہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ گھر کا بڑا ہونا مراد ہے کہ بڑا گھر ہوگا تو فتنے سے انسان نجات پائے گا، چھوٹا گھر ہے تو نہیں، یہ نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ہاں، زیادہ تر انسان گھر میں وقت گزارے، دینی یا دنیاوی ضرورت کے لیے بالکل نکل سکتا ہے اور نکلے گا۔ دینی ضرورت ہے یا دنیاوی ضرورت ہے، دینی ضرورت میں جیسے انسان نمازوں کے لیے، مردوں کے لیے تو جماعت سے نماز پڑھنا ہے، تو وہ نمازوں کے لیے مسجد جائے گا، عبادت کے لیے مسجد جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
اسی طریقے سے جمعے کی نماز کے لیے، فرض نمازوں کے لیے، عبادت کے لیے مسجد جائے گا، کسی کی نماز جنازہ ہے، کسی کا نکاح ہے، جو بھی معاملہ ہے۔ دنیاوی ضرورت بھی انسان کے ساتھ ہے، اپنا کام، کاروبار، تجارت، ملازمت، جو بھی انسان جس شعبے سے منسلک ہے اس کے لیے بھی تو جائے گا، گھر سے نکلے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ حلال رزق کمانے کے لیے بھی نکلے گا۔ اب کسی سے کوئی ضروری کام ہے، کام پڑ گیا، اس سے ملاقات کے لیے جائے گا، کسی کی عیادت کے لیے جائے گا، کسی کے جنازے میں خوشی غمی میں شرکت کرے گا۔ یہ جتنے بھی معاشرت کے معاملات ہیں یہ بھی انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہ بھی حقوق ہے، بندوں کے حقوق لگے ہوئے ہیں۔ تو چاہے دینی ضرورت ہے چاہے دنیاوی ضرورت ہے، اس کے لیے بالکل نکل سکتا ہے۔ لیکن اگر نہ دینی ضرورت ہے نہ دنیاوی ضرورت ہے، بے مقصد انسان باہر وقت گزار رہا ہے، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، اور یہ فتنے کا باعث بن جاتا ہے انسان کے لیے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا گھر کشادہ رہے، یعنی ایسے ہی وقت گزاری کے لیے باہر نہ رہو۔ تو ہے نا، بعض لوگوں کی تو ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ صرف کھانے پینے اور سونے کے وقت پہ گھر آنا ہے، بس باقی دن باہر رہنا ہے، یا رات گئے تک باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، عادت بن گئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا چلو ایسے ہی باہر چلتے ہیں، تو یہ مباح کام ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن فتنوں کا زمانہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے تو ارشاد اس وقت فرمایا جب حضور علیہ السلام کا دور تھا، پاکیزہ دور تھا، خیر القرون کا زمانہ تھا، اور آج اس کے بعد تقریباً 1400-1500 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب تو قرب قیامت کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، تو اب تو بطریق اولا ضروری ہے کہ انسان اپنی حفاظت کرے، اپنے اعمال کی بھی حفاظت کرے، اپنی جان کی بھی حفاظت کرے، اور بے مقصد باہر نہیں رہے، بلا ضرورت باہر نہیں رہے۔ پھر عادت ہم بنا لیتے ہیں، بھئی ایک جگہ بیٹھ گئے، وہاں کھڑے ہو گئے، ادھر کھڑے ہو گئے، ایک جگہ وہ گزار رہے ہیں، تو اس عادت کو ختم کر دیا جائے۔ فرمایا کہ چاہیے تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ رہے، ہاں اپنے رزق حلال کے لیے کام، کاروبار، تجارت، ضروری مقصد کے لیے نکل سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اگر خدا نخواستہ ایسی وقت گزاری کے لیے ہے، ایسی صورت کے اندر انسان اس عادت کو ترک کر دے تاکہ فتنے میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ نجات کے عمل کے لیے ایک بات آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمائی؟ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ۔ آج وقت ہم گھر میں تنگ ہو جاتا ہوں، گھر میں وقت ہی ہم سے نہیں گزر رہا۔ بھائی کیوں نہیں گزر رہا؟ گھر میں آپ رہیں، بچوں کا بھی حق ہے، انسان ترتیب بنا لے، اپنی کتابیں لے لے، مطالعہ کرے، اپنا مطالعے میں وقت، تلاوت میں وقت گزارے، بچوں کے ساتھ وقت گزار لے۔ کیوں نہیں گزرتا؟ وقت گزرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دوسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر کشادہ رہے تمہارے لیے، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلو، بلا مقصد گھر سے باہر مت نکلو۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پر رویا کرو، گناہوں پر۔ آج ہم گناہ تو کر رہے ہیں لیکن رونا نہیں ہے، ہماری نیکیاں ہیں ہی کیا، تھوڑی بہت نیکیاں کر لیتے ہیں، اس کو بھی خدا نخواستہ غیبت کر کے اور اسی طریقے سے ریاکاری کے ذریعے سے ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں، تو ہماری ویسے ہی نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہوں گے۔ تو ان نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے، اور خدا نخواستہ اگر گناہ ہو جائے تو انسان کبھی بھی گناہ پر اصرار نہ کرے، جمے نہیں، بلکہ فوراً اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑائے، توبہ استغفار کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، سب کے سب بنی آدم خطا کار ہے، لیکن دنیا میں کوئی یہ دعوت تھوڑی کر سکتا ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا یا نہیں کروں گا، کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ لیکن فرمایا بہترین خطا کار کون ہے؟ توابون، جو توبہ کرنے والے۔ خطا کاروں میں بھی بہترین ہے، اسلوب دیکھے، انداز ہے، کتنا پیارا خوبصورت انداز ہے۔ فرمایا خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان سے گناہ ہوگا۔ فرشتے وہ مخلوق ہے جن سے گناہ نہیں ہو سکتا، شیطان ایسی مخلوق ہے شرارتی کہ اس سے وہ گناہی، اس میں نافرمانی کا جذبہ ہے۔ انسان وہ مخلوق ہے کہ جس میں دونوں جذبات اللہ پاک نے رکھ دیے، اچھائی کا بھی ہے، برائی کا بھی ہے، نیکی کا بھی ہے، گناہ کا بھی ہے۔ لیکن کمال یہ ہے انسان کا کہ انسان سے اگر گناہ ہو جائے تو یہ کبھی بھی اپنے گناہ کی تعویلات پیش نہیں کرے، بلکہ فوراً توبہ استغفار کرے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا کہ خیر الخطائین التوابون، تو انسان اپنا محاسبہ کرے، پورے دن میں جو اعمال ہو رات کو ایک وقت نکالے اور محاسبہ کرے، آج مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے؟ آنکھوں کا گناہ تو نہیں ہوا، زبان کا گناہ تو نہیں ہوا، کانوں کا گناہ تو نہیں ہوا، قلبی گناہ تو نہیں ہوا، کوئی بھی۔ خدا نخواستہ اگر کوئی گناہ سامنے آئے، سچے دل سے اللہ پاک سے توبہ استغفار کرے اور ندامت کے آنسو بہائے،
وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو. ہم سے ہنستے تو زیادہ ہے لیکن آج ہم روتے نہیں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وابکی علی خطیئہ، نجات چاہتے ہو اپنے گناہوں پر رویا کرو، ندامت کا اظہار کیا کرو. اللہ پاک کو ایسا بندہ بہت پسند ہوتا ہے. کہتا ہے نا کہ یہ جو آنسو ہیں یہ ایسے قطرے ہیں کہ جو جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں. ندامت کے آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے والے ہوتے ہیں. 2 قطرے اللہ پاک کو بہت پسند ہے، ایک شہید کے جسم سے گرنے والا خون کا قطرہ اور ایک ندامت کے توبے کا گرنے والا آنسو کا قطرہ. یہ 2 قطرے اللہ پاک کو بہت پسند ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال کم از کم ایسا بھی ہو انسان کوئی وقت نکالے تنہائی میں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے کی کوشش کرے. بزرگوں نے لکھا اگر رونا نہیں آ رہا رونے کی صورت ہی بنا لے. اللہ پاک تو فیصلے فرماتے ہیں دل کی حالت پر. اللہ پاک کو یہ صورت بھی پسند آ جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دل اس سے رقت قلب بھی پیدا ہوتا ہے. دل سخت ہو جاتا ہے نا گناہ کر کر کے، لیکن انسان جب توبہ کرتا ہے روتا ہے اس سے قلب کی دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ. خیر، پہلی بات جو ارشاد فرمائی جس کی اس باب سے مناسبت بھی ہے، کیا فرمایا؟ امسک علیک لسانک. نجات والی 3 باتوں میں سے پہلی بات کیا تھی؟ امسک علیک لسانک. چاہیے تمہاری زبان تمہارے قابو میں رہے، تمہارے کنٹرول میں رہے. آج سب سے زیادہ گناہ ہم زبان سے کرتے ہیں اور زیادہ گناہ ہماری زبان سے سرزد ہوتے ہیں. اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو جہنم میں اوندھے منہ گرانے والی چیز یہ زبان ہے. اوندھے منہ گرانے والی چیز یہ زبان ہے. اس زبان کی وجہ سے انسان پھنستا ہے اور جہنم میں گرتا ہے، کیونکہ زبان جو ہے یہ انسان احتیاط سے استعمال نہیں کرتا. اور ایک روایت میں آتا ہے، آج صبح خواتین کے سبق میں ہی میں نے وہ روایت عرض کی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب معراج پر تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا وہاں میں جب جہنم مجھے دکھلائی گئی زیادہ تعداد عورتوں کی تھی، خواتین کی تھی. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے، عورتیں کیوں زیادہ تھیں؟ آپ نے فرمایا 2 وجوہات بتائی آپ علیہ السلام نے. آپ نے فرمایا کہ تکثرن اللعنہ و تکفرن العشیرہ. تکثرن اللعنت و تکفرن العشیرہ. یہ لعنت ملامت بہت کرتی ہے اور شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہے. اس کی وجہ سے میں نے زیادہ تعداد عورتوں کی جہنم میں دیکھی. بہرحال انسان کو سب سے زیادہ پھنسانے والی چیز، جہنم میں لے جانے والی چیز وہ یہ زبان ہے. ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کو مجھ پر کس چیز کا خوف ہے؟ آپ کو ما خاف ما تخاف علیہ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. اللہ کے رسول آپ کو مجھ پر کس چیز کا اندیشہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا اس کا زبان قابو میں رکھو، مجھے تم پر زبان کا اندیشہ ہے. تو حقیقت بھی ہے آج کس طرح قینچی کی طرح ہماری یہ زبان چلتی ہے. آگے والی روایت پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ کچھ بات مزید عرض کریں گے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اصبح ابن آدم فإن الأعزاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. رواہ الترمذی. حضرت ابو سعید خدری، ترجمہ سنیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب بنی آدم صبح کرتا ہے، جب بنی آدم صبح کرتا ہے تو فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. جسم کے جتنے بھی اعضاء ہوتے ہیں نا سب کے سب وہ زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں. تکفر اللسان، عاجزی سے عرض کرتے ہیں، دستبستہ عرض کرتے ہیں، دستبستہ ہاتھ جوڑ کر زبان سے. سارے اعضاء کیا کہتے ہیں؟ زبان سے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ہمارے متعلق اللہ سے ڈرنا، ڈرتی رہنا. کیوں؟ فإنما نحن بک، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی تمہارے ایک حصہ ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ شامل ہے. جس طرح تم اس جسم کا حصہ ہو ہم بھی اس جسم کا حصہ ہے، ہم بھی تمہیں میں سے ہے، جسم کا ایک عضو ہے. فإن استقمت استقمنا، اگر تم سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے. وإن اعوججت اعوججنا، اور اگر تم ٹیڑھی رہے ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے. تم میں کجی آئی، تم میں ٹیڑھا پن آیا، تم ٹیڑھی رہی ہم بھی ٹیڑھے رہیں گے. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ ایک مرتبہ پھر ترجمہ عرض کرتا ہوں.
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بنی آدم صبح کرتا ہے تو فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللسان، جسم کے باقی اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، دس بستہ عاجزی سے عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تقولو، کہتے ہیں اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ پاک سے ڈرتی رہنا، فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، کیوں ہمارا معاملہ تمہارے ساتھ منسلک ہے، ہمارا معاملہ بھی تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، بس اگر تم سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، ہم سب بھی عافیت میں رہیں گے، وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اور اگر تم ٹیڑھی رہیں تو ہم بھی مصیبت میں پڑ جائیں گے، ہم بھی ٹیڑھے رہیں گے۔ کیا مطلب ہے اس روایت کا؟ دیکھیں یہ اعضاء، باقی جتنے اعضاء جسم کے، آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پیر، جتنے اعضاء، یہ زبان سے صبح کے وقت کہتے ہیں، دس بستہ عرض کرتے ہیں، کیفیت اللہ پاک جانتے ہوں گے، عرض کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، زبان سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، کیوں؟ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، ہمارا معاملہ بھی تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہمارا معاملہ بھی تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے، اگر تم صحیح رہی تو ہم سب صحیح رہیں گے، تم ٹیڑھی رہی ہم سب بھی مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اعضاء زبان سے التجا کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کس طرح ان کا معاملہ کیسے ان کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ سب اعضاء ہونے میں مشترک ہے نا، جس طرح زبان بھی اس جسم کا ایک عضو ہے، ہاتھ پیر آنکھ ناک بھی اسی جسم کا ایک عضو ہے، اور اس طرح جڑا ہوا ہے کہ اس زبان کی وجہ سے شامت اعمال آتی ہے باقی اعضاء کی بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ دنیا کے اعتبار سے کس طرح؟ لیکن انسان زبان کو غلط استعمال کرتا ہے، مار پڑتی ہے جسم کو، ہوتا ہے نا، کوئی گالی دیتا ہے تھپڑ لگتا ہے گال پہ، مکہ لگتا ہے منہ پہ، گھونسے لاتے لگتی ہے جسم پہ، ڈنڈے پڑتے ہیں جسم پہ، تو گالی ہاتھ نے دیے، سر نے دیے، سر پہ ڈنڈے پڑ رہے ہیں، وہ قصور کیا زبان نے جو اندر چھپ گئی ابھی، تو وہ قصور زبان نے کیا اور مصیبت میں آ گئے باقی اعضاء۔ اسی طرح آخرت میں جب انسان زبان سے گناہ کرے گا تو آخرت میں عذاب دیا جائے گا، کیا صرف زبان کو؟ پورے جسم کو، اور جسم پر یہ مصیبت آئی زبان کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس زبان کی وجہ سے یہ سارے اعضاء دنیا میں بھی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، آخرت میں ہی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ تو روزانہ صبح کے وقت یہ سارے اعضاء مل کر زبان سے ہاتھ جوڑ کر دس بستہ یہ درخواست کرتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، اور ہمارا معاملہ تمہارے ساتھ منسلک ہے، خدا کے لیے صحیح رہنا، صحیح چلنا۔ بہرحال تو آپ علیہ السلام نے اوپر بھی ارشاد فرمایا کہ امسک علیک لسانک، اور نیچے بھی یہ ہے کہ یہ اعضاء زبان سے کہتے ہیں بھائی صحیح رہنا۔ تو میں نے عرض کیا کہ انسان زیادہ تر جو گناہوں میں لگتا ہے، پھنستا ہے، وہ اس زبان کی وجہ سے۔ یہ زبان انسان کو ہلاکت کے اندر ڈال دیتی ہے، انسان کو پھنسا دیتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ قرآن کریم کی آیت شروع میں آئی بھی تھی غالباً، اس باب کے شروع میں نا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی بات زبان سے نکالتا ہے کوئی لفظ، مگر قریب نوٹ کرنے والے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، عتید تیار، رقیب نگران، تیار بیٹھے ہیں، دو فرشتے نوٹ کر رہے۔ انسان زبان سے کوئی کلام کر رہا ہے وہ نوٹ ہو رہا ہے، اعضاء سے اعمال کر رہا ہے وہ نوٹ ہو رہے ہیں، اچھی بات، اچھا کلام، اچھا عمل وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے، برا کلام، برا عمل وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ کوئی ہوا میں نہیں جا رہے، ضائع نہیں جا رہے، یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ اس دن حدیث کے درس میں بھی حفاظت زبان سے متعلق بات آئی، میں نے اس میں بھی یہ بات عرض کی کہ یہ تو سمجھنا آج کل زیادہ آسان ہو چکا ہے اس کا۔ اب دنیا میں ہم کس طرح بولتے رہتے ہیں، قینچی کی طرح یہ زبان چل رہی ہے، کیا بول رہے ہیں کوئی دھیان نہیں ہے، بولتے پہلے تولتے بعد میں، بولتے پہلے سوچتے بعد میں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ آپ کی یہ باتیں ساری ریکارڈ ہو رہی ہے، بھائی ریکارڈر لگا دیا ہے، خفیہ آلہ لگا دیا ہے، اب ہم سنبھل جاتے ہیں، اب ہم اس طرح نہیں بولتے، بھائی کوئی غلط بات نکلے گی، نامناسب بات نکلے گی اور میری پکڑ ہو جائے گی۔ تو دنیاوی پکڑ کے خوف سے ہم ڈرتے ہیں، دنیاوی آلے کے خوف سے ہم ڈر کر زبان کو تالا لگا لیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک آخرت کا دن آنے والا ہے کہ جس کے لیے سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک ایک لفظ نوٹ ہو رہا ہے، اس کا خوف اور اللہ پاک کے سامنے پیشی اور پکڑ کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہے، سب ریکارڈ ہو رہا ہے نا۔ اور اس کا سمجھنا تو آج کل زیادہ آسان ہے، جدید ترقی اور ٹیکنالوجی اور آلات کی وجہ سے۔
کوئی یہ سوچے، پہلے ملحدین کہتے رہے بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ریکارڈ ہو رہا ہے. آج کل کی ترقی نے تو سامنے لے آیا، سیڈیاں ہیں، چپیں ہیں، سمیں ہیں، اور یو ایس بی ہے، آلات ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، کروڑوں اربوں چیزیں اندر آ گئی اس میں محفوظ. کیسے آ گئی ہے؟ اس پہ ہم یقین کر رہے ہیں، اس کو مان رہے ہیں کہ ہاں آ گئی ہے. تو کیا اس میں آ سکتی ہے؟ تو کیا اللہ پاک کے حکم سے فرشتے کے لیے محفوظ رکھنا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. میں نے اس دن عرض کیا نا، آج کل ترقی ہو گئی، لوگ کہتے ہیں بھئی اعمال، وزن کا اعمال کا وزن ہوگا. وزن اعمال کیسے ہوگا؟ اعمال کوئی جوہر ہے، کوئی وزن والی چیز ہے، جسم والی ہے. جسم والی نہیں ہو تو کیا ہو گیا؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کو ہم نہیں تولتے. ہوا کی رفتار کو نہیں تول لے، جسم میں دوڑنے والے خون کی رفتار، بلڈ پریشر کو نہیں ہم ناپ رہے، خون میں شوگر کی مقدار کو ہم نہیں ناپ رہے، جسم کی حرارت، بخار کو ہم نہیں ناپ رہے. یہ سب ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کو. بخار اتنا ہو گیا، در جسم میں اتنا بخار ہے، بلڈ پریشر اتنا ہے، شوگر کی مقدار اتنی ہے، ہوا میں نمی کا تناسب اتنا ہے، ہوا کی رفتار اتنی ہے، اور درجہ حرارت اتنا ہے، ٹھنڈ اتنی ہے، فلاں 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 جو بھی ہے. ایک ایک چیز کو دیکھا جا رہا ہے، تولا جا رہا ہے، ناپا جا رہا ہے. تو کیا اللہ پاک کے لیے اعمال کا وزن کیا مشکل ہے؟ اور ہر چیز محفوظ رکھنا اللہ پاک کی ذات قادر مطلق کے لیے کون سے مشکل ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو ہم زبان سے بات نکال لیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب جو ہے کیا ہے یہ ضائع جا رہا ہے، بلکہ نگران اور نوٹ کرنے والے تیار بیٹھے ہیں. یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ہر چیز ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے اور آخرت میں پھر پیشی ہونی ہے. اور جیسے آتا ہے قرآن کریم میں، حدیث میں بھی، کہ زبان کو، یہ اعضاء کو زبان دے دی جائے گی. قیامت کے دن اعضاء بولیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر عضو بولے گا، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، جسم بولے گا، یہ زبان خود بولے گی، ہر عضو بولے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ہاں قرآن کریم میں، جی ہاں، کہ تمام اعضاء بولیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اعضاء دے دیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا نا کہ بھئی ہاتھ کیسے بولیں گے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زبان کیسے بولتی ہے؟ زبان تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے نا، یہ کیسے بول رہی ہے؟ جی اس میں اللہ پاک نے بولنے کی صلاحیت رکھ دی. اسی طرح اللہ پاک اس ہاتھ میں بولنے کی صلاحیت رکھ دیں گے، پیروں میں بولنے کی صلاحیت. زبان گوشت کا ٹکڑا ہے نا، یہ کیوں بول رہی ہے؟ کہہ رہے اس لیے بول رہی ہے کہ اللہ پاک نے بولنے کی صلاحیت اس میں رکھی، تو اللہ پاک باقی اعضاء میں قیامت کے دن رکھ دیں گے. انسان کسی عمل کو، بات کو چھپا نہیں سکے گا. دنیا میں تو اگر کچھ بھی ہو جائے انسان چھپا لیتا ہے، کوئی بھی ہو، کتنے ماہر سے ماہر بھی ہو، تو انسان بھئی اگر دل کی بات، تو چلو ظاہری جرم تو انسان کا پکڑا جائے گا، لیکن دل کی بات کوئی نہیں پکڑ سکتا اللہ پاک کے علاوہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن آخرت میں اسی اعضاء سے اللہ پاک بلوائیں گے، اور وہ ہاتھ بولے گا اس نے یہ کیا، فلاں وقت میں یہ کیا، فلاں وقت میں یہ کیا. آنکھیں بولیں گی فلاں وقت میں یہ دیکھا، اس طرح دیکھا. انسان نہیں جھٹلا سکے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں پھر اعضاء میں سب سے زیادہ جو انسان کو گناہ کے اندر مبتلا کرنے والی کا عضو ہے، چیز ہے، وہ زبان ہے. اسی لیے روایت میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے ضمانت دیتا ہے ان دو اعضاء کی، زبان کی اور شرمگاہ کی، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں. یہ اتنی بڑی گارنٹی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ اعضاء جو ہے یہ بہت زیادہ انسان کو گناہ کے اندر مبتلا کرتے ہیں. اور یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ زبان. کہتے ہیں نا کہ زبان کی قدر بے زبان سے پوچھو. جو گونگا پیدا ہوا ہے یا بات میں خدا نخواستہ بولنے کی صلاحیت سے محروم ہوا ہے، کہ اس کو کیا قدر ہوگی اس زبان کی، بولنے کی. وہ کچھ بول نہیں سکتا، اظہار ما فی الضمیر نہیں کر سکتا کھل کر. اور ہمیں آپ کو دیکھیں اللہ پاک کا کتنا کرم ہے، ہم شکر ادا کرتے ہیں. جس وقت بولنا چاہا بولا، جتنا بولنا چاہا بولا، جو بولنا چاہے بولے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، پکڑ دنیا میں نہیں ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ اگر غلط بولیں گے تو آخرت میں پکڑ ضرور ہوگی. تو اللہ پاک نے دیکھے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، کوئی فیس نہیں لگائی کہ بھئی اتنا بولنا ہے، اس وقت بولنا ہے اور یہ بولنا ہے. یہ نہیں ہے. ہاں اتنا ہے کہ انسان کوئی گناہ والی بات نہ بولے، غلط بات نہ بولے، غیبت نہیں کرے، کسی کی دل آزاری نہیں کرے، گالی نہیں کرے، فحش کلامی نہیں کرے، غلط بات نہیں کرے. بس یہ پابندی لگا دی ہے، باقی پابندی نہیں ہے. اور اللہ پاک نے کتنی صلاحیت دی ہے. انسان سوچتا ہے اور جو پھر بولنا چاہے فوراً بول دیتا ہے. یہ زبان دل کی ترجمان ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس روایت میں دل کے متعلق آتا ہے نا، الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب.
آتا ہے نا کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، اور جب وہ صحیح رہے گا تو پورا جسم صحیح رہے گا، وہ فاسد ہو جائے تو پورا جسم فاسد اور خراب ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ وہ کیا ہے؟ دل۔ تو دل یہ مرکز ہے، بنیاد ہے، اور یہ زبان اس دل اور دماغ کی ترجمان ہے، ترجمان ہے۔ انسان وہی بولتا ہے نا جو انسان کے دل میں اور دماغ میں ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا وزیر اعظم صدر کے ساتھ، بعض لوگوں کے ساتھ باہر کے ملکوں میں ترجمان ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا ترجمان ہے، اس کی بڑی حیثیت ہوتی ہے، وہ ترجمانی کی ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ یہ زبان جو ہے نا یہ ہر انسان کی ترجمان ہے، تو اس ترجمان کو جو ہے بالکل بے قابو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انسان کی دلی کیفیت، قلبی جذبات اور دماغ کے خیالات کی ترجمانی کرتا ہے۔ وہ باتیں باہر آتی ہیں انسان کی زبان سے جو انسان بولنا چاہتا ہے، دل میں ہوتی ہے، دماغ میں ہوتی ہے، سوچے۔ تو بہرحال اس زبان کی حفاظت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ چھوٹا سا عضو ہے لیکن یہ کتنے بڑے بڑے جرائم کر لیتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ چھوٹا سا عضو ہے، چھوٹا سا جملہ بول دیتا ہے، انسان کے سر توڑوا دیتا ہے، قتل ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے فتنے اس چھوٹے سے جملے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ انسان کہتے ہیں میں نے چھوٹی سی بات تو کی تھی، لیکن اس چھوٹی سی بات کے نتائج بعض مرتبہ کتنے دور تک جاتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس زبان کی وجہ سے۔ میں نے زبان کنٹرول نہیں کی اور وہ بات بول دی جو مجھے اس وقت بولنی نہیں چاہیے تھی، اس کے اتنے دور رس نتائج نکلے کہ بڑے ہی مصیبت اور فتنے پھیل گئے۔ تو اس زبان کو آج قابو اور کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔